بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کئی سال پہلے میں جس آفس میں جاب کرتا تھا وہاں کا ماحول کافی وزٹر تھا اور لڑکے لڑکیاں بہت فرینڈلی تھے اور ہر ایک کے کمپیوٹر کے ساتھ سپیکر اٹیچ تھے۔ چنانچہ حال میں ہر وقت وہاں لڑکے لڑکیوں کے کیکوں اور میوزک کے آوازیں گونجا کرتی۔ ایک دن ہمارے ایک بہت بڑے کلائنٹ کا ایک نیا پروجیکٹ شروع ہوا جس کے لیے ہمیں عارضی بنیادوں پر ایک مکینیکل انجینئر کی ضرورت پڑی جو ہماری کمپنی کی ایک اور دوسری برانچ میں جاب کرتا تھا۔ چنانچہ اس کو 3 ماہ کے لیے ہمارے آفس ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اس کی عمر تقریباً 30-32 سال تھی۔ انجینئرنگ یونیورسٹی سے بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا تھا اور گفتگو سے بہت پڑھا لکھا اور لائق فائق لگتا تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود ہم سب لوگوں کو اس کا ہمارے درمیان آنا اچھا نہیں لگا کیونکہ اس کی کافی لمبی داڑھی اور وہ ایک کٹر مذہبی قسم کا نوجوان تھا۔ ہم سب نے فیصلہ کیا کہ اس کو اگنور کریں گے اور اپنی روٹین جاری رکھیں گے۔ چنانچہ ہم نے میوزک اور دوسری ایکٹیویٹیز جاری رکھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا وہ اٹھ کر ہر ایک کے پاس آتا، اسے نماز کی دعوت دیتا اور وضو کر کے وہیں حال میں نماز پڑھانا شروع کر دیتا، جس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں میوزک بند کرنا پڑتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہم اس کے ساتھ گھلنا ملنا شروع ہو گئے۔ وہ ایک انتہائی قابل شخص ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ملنسار بھی تھا، جس کسی کو بھی کوئی پرابلم پیش آتی وہ خود اٹھ کر اس کی مدد کرتا، حتیٰ کہ وہ اپنے سے جونیئر کولیگز کے کچن میں جائے اور پانی بھی لے آتا۔ ایک مہینے کے اندر اندر وہ سب کا بہت اچھا دوست بن گیا، جس کی وجہ سے ہم نے میوزک بلند آواز میں سننے کی بجائے ہیڈ فونز سے سننا شروع کر دیا تاکہ اس کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ اب کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ باجماع نماز بھی پڑھنی شروع کر دی تھی۔ 3 ماہ بعد ہم سب لوگ باجماع نماز پڑھنا شروع کر چکے تھے اور ہم نے اپنے کمپیوٹر سے سپیکرز اتار دیے تھے۔ کئی لوگوں نے داڑیاں بھی رکھی شروع کر دی تھی۔ جب وہ اپنا پروجیکٹ ختم کر کے ہمارے آفس سے جا رہا تھا تو ہم میں سے ہر شخص اداس تھا۔ ہم نے انہیں بہت کنونس کرنے کی کوشش کی کہ وہ ہمارے آفس کو جوائن کر لے، لیکن وہ نہ مانا۔ ہم نے اسے دھمکی بھی دی کہ اگر وہ چلے گئے تو ہم پھر سے میوزک سننا شروع کر دیں گے اور نمازیں نہیں پڑھیں گے، لیکن وہ صرف مسکرا کر رہ گیا۔ آج کسی نے پوچھا کہ سچا مسلمان کون ہوتا ہے تو میرے دماغ میں فوراً اسی انجینئر کا خیال آیا جو اپنے عمل میں ہم سب کو گناہوں سے نکال کر اپنے راستے پر لگا گیا۔ ہمیں ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کی جو ہاتھ میں ڈنڈے اور منہ میں گالیاں لیے پھرتے ہیں اور اعمال ایسے کہ خدا کی